السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ماموں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ وہ امیر آدمی تھے اور کاروبار بھی برسوں کا جمع جمایا تھا، جس میں اب ان کے دونوں بیٹے شریک تھے۔ دراصل کچھ برس قبل والد اور ماموں میں کسی وجہ سے رنجش ہو گئی تھی، تو نتیجے میں دونوں گھرانوں میں دوری پیدا ہو گئی۔ والدہ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اس طرح ماموں امی سے نہ ملتے تھے، مگر مصیبت میں گھرا دیکھ کر خون نے جوش مارا اور وہ رنجشیں بھلا کر ہماری مدد کو آ گئے۔ کہتے ہیں نا کہ آخرکار برے دنوں میں اپنے ہی کام آتے ہیں، یہ ماموں نے ثابت کر دکھایا۔ جب چچا نے دیکھا کہ ایک لڑکی تو ماموں کی بہو بنا دی گئی ہے، تو انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے بھی رشتہ مانگنا اپنا فرض جانا اور جھٹ پٹ میری چھوٹی بہن کو منیب کے لیے مانگ لیا۔ والدہ نے کہا کہ حالہ ابھی چھوٹی ہے، چند سال ٹھہر جائیں، فی الحال منگنی کر دیں گے، لیکن چچا نہ مانے۔ انہیں شک تھا کہ کہیں بھاوج حالہ کا رشتہ اپنے بھانجے سے نہ کر دے۔ حالہ چچا زاد منیب کو پسند نہ کرتی تھی، جبکہ ماموں زاد ساحر کو وہ دل سے چاہتی تھی۔ تاہم والدہ نے اس بار بھی اپنے بھائی کی محبت کو دل سے جدا نہ کیا اور حالہ کی منگنی منیب سے کر دی۔ انہی دنوں ایک لڑکا جس نے حالہ کو میری شادی کی تقریب میں دیکھا، اس کے پیچھے پڑ گیا۔ حالہ نے اس سے کہا کہ تمہاری شکل میرے بھائی سے ملتی ہے، تم میرے بھائی بن جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے مرحوم بھائی ارحم کی جگہ سمجھ لو۔ حالہ بھول پن میں اس سے ملنے لگی اور اسے خط بھی لکھنے لگی، اس اعتبار پہ کہ وہ اس کا بھائی بن گیا ہے۔ لیکن وہ لڑکا صحیح نہ تھا، اس نے میری معصوم بہن کو بے وقوف بنایا اور بعد میں اسے بلیک میل کرنے لگا۔ حالہ کو جب اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئی اور مجھے مظہر کی چال بازیوں سے آگاہ کیا۔ میں نے اپنے دیور ساحر کو ہر بات بتا دی تو اس نے مظہر کو جا پکڑا، اس کی خوب خبر لی اور حالہ کی اس سے جان چھڑائی۔ حالہ کے دل میں ساحر کی محبت نے گھر کر لیا، لیکن اب تو منیب سے منگنی ہو چکی تھی، وہ کسی صورت ماموں کی بہو نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ ہماری دو بڑی بہنیں پہلے ہی چچا کی بہویں تھیں۔ اگر حالہ کا رشتہ منیب سے توڑ دیتے تو چچا زاد دونوں بہنوئی بگڑ جاتے، اس طرح بہنوں کی زندگی پر برے نتائج مرتب ہو سکتے تھے۔ جو شادی کے دن قریب آتے جاتے تھے، حالہ رو رو کر ہلکان ہوتی جاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح منیب سے جان چھڑا لے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر دعا کرتی کہ اللہ کرے کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ اس کی اور منیب کی منگنی ٹوٹ جائے اور وہ ساحر کی ہو جائے۔ ساحر بھی دل میں اس کے لیے پسندیدگی رکھتا تھا، لیکن اس وجہ سے مجبور تھا کہ حالہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ بہرحال شادی کا دن مقرر ہو گیا، حالہ مایوں بیٹھ چکی تھی۔ اگلے دن مہندی اور پھر رخصتی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ ہماری بھابھی شادی سے قبل جس ساتھی آفیسر کو پسند کرتی تھی، اتفاق سے مظہر اس شخص کا چھوٹا بھائی نکلا۔ بھابھی نے جب اپنے پسندیدہ کولیگ آفیسر کو منیب کی شادی کا دعوت نامہ بھیجا تو کارڈ مظہر نے بھی دیکھا، اس پر پتہ، فون نمبر سب درج تھا۔ خالہ کا نام دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک گئی اور اس نے منیب کو فون کر کے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں حالہ کے کچھ خطوط اس نے منیب کو دکھائے اور کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی میرے ساتھ کئی ملاقاتیں کر چکی ہے، جن کا تذکرہ ان خطوط میں موجود ہے۔ منیب نے عبیرہ بھابھی کو اس بات سے آگاہ کیا۔ عبیرہ کو تو جیسے موقع چاہیے تھا، وہ خالہ کے پاس آئی اور بولی، سچ سچ بتا دو کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم مظہر سے ملتی تھی اور اسے خط لکھتی تھی؟ وہ بولی کہ ہاں، یہ بات صحیح ہے، میں اس سے ملتی تھی اور خطوط بھی لکھتی تھی۔ ایسا جان کر خالہ نے کہہ دیا تاکہ وہ منیب سے جا کر یہ بات کہہ دے۔ عبیرہ کی اپنی شادی زبردستی ہوئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ خالہ اور اس کے بھائی منیب کی شادی اس طرح ہو کہ وہ بھی زبردستی کے بندھن میں بندھ کر ناخوش زندگی گزارے۔ اس نے منیب کو آگاہ کیا کہ خالہ کہتی ہے کہ مظہر نے صحیح کہا ہے، وہ اس سے ملتی تھی اور خطوط بھی لکھے تھے۔ تبھی منیب نے عین وقت پر شادی سے انکار کر دیا۔ امی نے پریشان ہو کر ماموں کو فون کیا تو وہ ساحر کو لے کر آ گئے اور بولے، خالہ مایوں بیٹھی ہے تو بیٹھی رہنے دو، اسے ساحر کے نام کا زیور اور جوڑا پہنا دو، بارات وقت پر آئے گی لیکن دلہا اب ساحر ہوگا۔ والد پر تو منیب کا شادی سے عین وقت پر انکار مرے پہ سو درے کے مصداق تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑ گئے تھے۔ جب شادیانے بجنے لگے تو چونک کر باہر آئے۔ والدہ نے آگاہ کیا کہ خالہ کو اس کا ماموں اپنی بہو بنانے کے لیے آ گیا ہے، وہ اب ساحر سے بیاہی جائے گی، تم ساحر اور خالہ کے نکاح میں آ کر بیٹھ جانا، اسی میں ہماری عزت ہے۔
चचा की बहू ना बन सकी ना सही, मामू की बहू सही। पहले 2 लड़कियां चचा की बहुएं बन चुकी हैं, अब 2 हमारी बेटियां मामू के आंगन का सिंगार हो जाएंगी, तो इसमें क्या कबाहत है। अल्लाह साहिर को लंबी उम्र दे जिसने हमारी लाज रख ली, वरना आज लोग हम पर उंगलियां उठाते। मुनीब ने जो हमारे साथ किया बुरा किया, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त रखने और इज़्ज़त बढ़ाने वाला है। वालिद ने ये सुना तो आंसू पोंछ लिए। सुकून का तासिर उनके अफसुर्दा चेहरे पर बिखर गया और खाला का निकाह साहिर से हो गया। आज मैं और वो अपने घरों में खुश हैं। सच है, अल्लाह ताला कभी कभी मोज़े दिखाता है। खाला और साहिर की शादी भी किसी मोज़े से कम नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।